بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما أصف من دار أولها عناء وآخرها فناء۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے کلام پر گفتگو کر رہے تھے۔ امام نے 10 صفتیں دنیا کی ذکر کی ہیں، جس میں سے 5ویں اور 6ٹھی صفت کے اوپر گفتگو چل رہی تھی، جس میں امام فرماتے ہیں علیہ السلام: من استغنا فیہا فتنا ومن افتقر فیہا حزن یا حزنا۔ جو شخص اس دنیا میں بے نیاز ہو گیا، پیسہ اس کے پاس ہو گیا، مال و دولت اس کے پاس ہو گئی، تو وہ اپنے آپ کو آسودہ نہ سمجھے، فتنا، وہ امتحان اور آزمائش میں گر جاتا ہے اور اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ مفتون یعنی جس کو فتنے میں مبتلا کیا گیا ہو یا کر دیا گیا ہو، یا ایک ترجمہ یہ ہے کہ جو فتنہ سے مراد امتحان اور آزمائش میں آ گیا ہو۔ یہاں پہ بھی مجبور کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اس مطلب کی طرف قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے۔ توجہ رہے، امام نے کیا کہا؟ من استغنا فیہا، جو اس دنیا میں بے نیاز ہو گیا، پیسے والا ہو گیا، غنی ہو گیا، فتنا، وہ اپنے آپ کو آسودہ نہ سمجھے، وہ محل امتحان میں آ گیا ہے۔ اللہ پیسہ دیتا ہے، ثروت دیتا ہے تو امتحان لیتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان فقر و فاقہ میں بھی مبتلا ہوتا ہے تو دوسرے طریقے سے امتحان ہے، مگر انسان محزون رہتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ علق کی 6 اور 7ویں آیت میں کہا جا رہا ہے: کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ انسان جو اپنے آپ کو بے نیاز پاتا ہے، آسودہ خاطر پاتا ہے، پیسہ اس کے پاس زیادہ ہو جاتا ہے، آل اولاد، کام کرنے والے نوکر چاکر وغیرہ جب زیادہ ہو جاتے ہیں، دوسرے لفظوں میں ان رآہ، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، استغنا، کہ وہ بے نیاز ہو گیا، تب کیا ہے؟ اس کا دماغ زیادہ ہی چلنے لگتا ہے برائیوں کی طرف، تکبر کرنے میں، مال کو، اولاد کو زیادتی اور ان کی فراوانی کے بعد اس کے اوپر ناز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیطغی، لام تاکید کے ساتھ، طغیانی پہ اتر آتا ہے، سرکشی پہ انسان اتر آتا ہے۔ لیکن یہ کلام مومن بھی اور قرآن مجید بھی یہ عمومیت بالکل سے عمومیت نہیں رکھتا، مطلب نہیں ہے کہ ہر آدمی کے لیے ایسا ہی ہوگا کہ اگر پیسے والا ہو جائے تو وہ طغیان ہی کرے گا، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ غالباً انسان ایسا ہی کرتا ہے۔ امام نے بھی من استغنا فیہا فتن کہیں گے بظاہر ملکوں میں بیان کیا ہے، قرآن نے بھی ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی کلی طور پہ کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے مومنین بھی ایسے ہیں، نہیں، کتنے ایسے پیسے والے گزرے ہیں اور آئندہ پیدا ہوں گے جو پیسہ اور ثروت مندی اور دولت مندی کے بعد حقوق کو ادا کرتے ہیں، واجبات کو ادا کرتے ہیں، محرمات سے بچتے ہیں اور جہاں مناسب سمجھتے ہیں، جہاں مناسب ان کی نظر میں ہوتا ہے، مال کو صرف بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو قرآن مجید میں یا امیر المومنین اسلام کے بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ پیسے والا آزمائش سے گزرتا ہے، یا اپنے آپ کو انسان جب بے نیاز دیکھ لیتا ہے تو طغیانی اور سرکشی پہ آ جاتا ہے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لازمہ ہے امیری کا سرکشی، لازمہ نہیں، لازمہ ہو دولت مندی کا آزمائش، یا آزمائش لازمہ ہو دولت، نہیں، ایسا نہیں ہے، مگر غالباً ایسا ہے۔ اسی طریقے سے معصومین علیہ السلام کی متعدد روایات میں فقر اور غنا دونوں کے لیے بڑی روایتیں موجود ہیں، کچھ میں لکھ کر کے
سرکشی اور بے راہ روی کا تذکرہ معصومین علیہ السلام کے بیانات میں احادیث میں بہت زیادہ ہوا ہے۔ خود کلمات اختصار میں اسی نہج البلاغہ میں بھی 150 نمبر پہ اور خطبے اور دوسرے مقامات پہ بھی فخر و فاقہ کے بارے میں بڑی گفتگو کی گئی ہے۔ ایک جگہ امام فرماتے ہیں اسی سے مشابہ کلمہ جو اس خطبے میں ہم پڑھ رہے ہیں، من استغنا فی عفوۃ، ایسے ہی ان استغنا بطرا وفتنا، ایک کلمہ اور بھی 150 نمبر پہ، اگر آگے پیچھے بھی نمبر ہو سکتا ہے کیونکہ عربی نہج البلاغہ میں اور جو ہمارے یہاں ترجمے ہوئے ہیں اس میں نمبر کا فرق بھی ہے بعض جگہ، حتیٰ پرانے نسخوں میں بھی عربی کے بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہرحال امام نے کیا فرمایا، ان استغنا بطرا وفتنا یا فتنا، جب انسان فراوانی نعمت میں ڈوب جاتا ہے تو پھر طغیانی کرنے لگتا ہے، اور اس طرح وہ اپنی ہی ساکھ بچانے پر اسے معمور ہو جانا چاہیے، آمادہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ فتنہ اس کا امتحان دیا۔ وہی کلمہ جو اس خطبے میں ذکر ہوا ایسے ہی دوسری جگہ میں بھی استعمال ہوا۔ جناب محمد جواد مغنیہ لبنان کے عالم بزرگوار گزرے ہیں، انہوں نے قرآن مجید کی 2 عدد تفسیر لکھی ہے، ایک الکاشف 10 جلد میں ہے اور ایک تفسیر المبین، وہ نہیں جانتا کتنے جلد میں ہے، شاید کم ہے۔ نہج البلاغہ کی بھی انہوں نے شرح کی ہے، فی ظلال نہج البلاغہ۔ اس جگہ پہنچنے کے بعد بہت سی روایات نقل کرتے ہیں، یعنی ثروت مندی بھی اس سے انسان کے ہوش ٹھکانے رہنا چاہیے، تو یعنی وہ سرکشی نہیں، اور فقر و فاقہ بھی اگر آ جائے، فقیری بھی آ جائے تو علل جلول نہیں بکنا چاہیے، خدا کے اوپر الزام اتہام یا معصومین علیہ السلام کو نہیں کوسنا چاہیے کہ یہ فقر و فاقہ بھی امتحان کا باعث ہے اور مال و دولت بھی امتحان کا باعث ہے۔ اس لیے یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد ایک نچوڑ، ایک نتیجہ دیتے ہیں، وہ نتیجہ یہ ہے، فالدنیا شرف علی الفقیر والغنی، یہ عبارت ہے جناب محمد جواد مغنیہ صاحب کی، کہ یہ جو دنیا ہے نا انسان کی، یہ فقیر کے لیے بھی شرف کا باعث ہے اور امیر کے لیے بھی، دونوں کے لیے بھی، مومن کی بات ہو رہی، مومنین خاص طور سے، مگر الا من آمن واتقى، مگر اگر انسان فقیر ہو مگر پختہ مومن ہو، غنی ہو مگر پختہ مومن ہو، اگر اس کا خدا کے اوپر، معصومین کے اوپر، قیامت کے اوپر، تمام معتقدات کے اوپر ایمان اور عقیدہ برقرار رہے گا، باقی رہے گا، تو پھر چاہے وہ حالت فقر میں اپنی زندگی گزار رہا ہو، چاہے حالت ثروت مندی میں اپنی زندگی گزار رہا ہو، تب تو وہ بچ سکتا ہے، سارے امتحانات سے پاس ہو سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن دونوں صورتوں میں یہ دنیا انسان کے لیے شر ہے، آفت ہے، پریشانی اور امتحان کا باعث ہے۔ لہٰذا ان کا ایک مشورہ یہاں پہ ذکر ہوا ہے شرح میں، کہ لہٰذا انسان کو خدمت خلق، خدمت الناس، بندگان خدا کی خدمت و امداد کرنی چاہیے، فقیری میں بھی اپنے فقر کے اعتبار سے صدقات و خیرات، امیری میں بھی اسی حساب سے اسے دوسروں کو نوازنا چاہیے، تاکہ اس کا ایمان اور اس کا تقوی اور پرہیزگاری متاثر نہ ہو، ورنہ اگر فقیری میں ہو یا ثروت مندی میں خاص طور سے وہ خدمت خلق میں نہیں اپنے پیسے کو صرف کرے گا، تو وہ پیسہ اس کے لیے ضرر ایمان کے لیے بھی، ایمان کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور آخرت تباہ ہو سکتی ہے۔ بہرحال بے نیازی، فراوانی دولت، فراوانی نعمت فقر و فاقہ کے مقابل میں آسان نہیں ہے۔ فقر کے سلسلے میں ابھی ہم پڑھیں گے کتنی مذمت کی گئی ہے اور کتنا ہوشیار اور آمادہ رہنے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ فقر و فاقہ مومنین نے، انبیاء نے، مرسلین نے جھیلے ہیں، اور اس کی مصیبتوں کو ہم ذکر کریں گے، مقابل میں مال و دولت بھی، ثروت مندی بھی کم فتنہ پرور نہیں ہے، فتنہ گر نہیں ہے، فتنے میں امتحان البتہ امتحان میں ڈالنے والی نہیں ہے۔
قرآن مجید نے صاف لفظوں میں اعلان کر دیا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال بھی اولاد بھی فتنہ ہے۔ فتنہ کون سا؟ اردو والا فتنہ نہیں، بلکہ یہاں پہ فتنے سے مراد آزمائش اور امتحان ہے۔ بے شک تمہارے اموال بھی تمہاری اولاد بھی۔ اموال تو واضح ہے، اولاد کیسے؟ اس لیے کہ اولاد کی محبت میں انسان حلال و حرام کرنے میں نہیں چھوٹتا۔ فقر و فاقہ میں اگر اولاد ہے یا خود ہے تو پھر ان کے لیے چوری چماری پہ اتر آتا ہے۔ تو اموال بھی یعنی بے نیازی بھی اور اولاد بھی، اولاد یا پیسے والا ہوتے ہوئے اولاد ہے یا فقیری میں اولاد ہے، دونوں صورتوں میں انسان زبردست امتحان سے گزرتا ہے۔ خاص طور سے فقر و فاقہ میں کہ انسان چونکہ اپنی اولاد سے شدید محبت کرتا ہے، اس لیے ان کی خاطر کہیں کہیں حلال و حرام کر لیتا ہے، دین و شریعت سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب وَمَنِ افْتَقَرَ فِيهَا حَزِنَ، اور جو شخص اس دنیا میں فقیر رہے گا، تنگ دست رہے گا، اسے بڑی مصیبت، رنجیدگی اور درد و غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو واضح آشکار ہے، پچھلے ہفتے بھی اس سلسلے میں گفتگو کی گئی ہے، یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ دیگر معصومین علیہ السلام کی جو احادیث فقر کے سلسلے میں خاص طور سے ذکر ہوئی ہے، اس کے اوپر توجہ اور آمادہ رہنا، دوسری باتوں میں کہہ رہا ہوں آمادہ رہنا چاہیے۔ کبھی بھی انسان کا امتحان خداوند متعال تنگ دستی اور فقر و فاقہ کے ذریعے لے سکتا ہے۔ جامع الاخبار ہماری مشہور کتاب ہے، 2-3 لوگوں کی طرف منسوب ہے۔ محمد بن محمد شعیری کی طرف ہمارے عالم تھے، جناب شیخ صدوق کی طرف بھی منسوب ہے، اور سبزواری صاحب بزرگوار گزرے ہیں، یہ سبزواری صاحب نہیں جو بالآلہ پرانے، ان 3 بزرگوں کی طرف اس کتاب کو نسبت دی گئی، مگر بہت اچھی کتاب ہے، بہت جامع کتاب ہے اور اوزاد علمیہ میں پہلے داخل تھی، ابھی بھی بعض جگہوں پہ نصاب میں داخل ہے، لیکن کتنی پڑھائی جاتی ہے میں نہیں جانتا۔ حالانکہ یہ کتاب ہمارے مطالعے میں رہنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ میں جو بلا کر لے اگر کوئی چاہے تاخیر سے لے آئے تو من افتقر فیہا حزن، جو شخص محتاج ہوا، فقیر ہوا، وہ رنجیدہ خاطر رہتا ہے۔ پیغمبر اسلام اس کتاب میں جامع الاخبار جس کا میں نے نام لیا فرماتے ہیں الفقر اشد من القتل۔ قرآن مجید نے کیا کہا؟ الفتنۃ اکبر من القتل۔ یہاں پہ کیا کہا جائے؟ الفقر، وہاں پہ اکبر ہے، یہاں پہ اشد۔ فقر و فاقہ انسان کے لیے قتل ہونے سے زیادہ شدید اور سخت ہے۔ ایک آدمی اگر اسے ذبح کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، گولی مار دیا جائے، جو جتنی بھی تکلیف ہوتی ہے، جان کنی کے عالم میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ معصوم فرما رہے ہیں، رسول اسلام فرما رہے ہیں کہ انسان جیسے قتل ہوتے وقت قتل ہونے میں جو تکلیف محسوس کرتا ہے، انسان اگر بے نہایت فقر و فاقہ میں مبتلا ہو تو وہی تکلیف اس کو فقر و فاقہ میں ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں قتل ہونے کی صورت میں ایک مرتبہ تکلیف جھیلتا ہے، فقیر انسان میں تنگ دست انسان مسلسل جب تک فقیر رہتا ہے بے پناہ آلام اور مصیبت سے گزرتا ہے، نہ جانے کتنی باتیں اسے سننی پڑتی ہیں، گھر میں بھی، گھر سے باہر بھی، بڑے بوڑھے سب فقیر کو جھلاتے ہیں۔ متوجہ رہیں، پیغمبر اسلام نے کیا تعبیر کیا ہے کہ تنگ دستی، فقیری انسان کے لیے قتل سے زیادہ شدید ہے۔ قتل میں بھی درد ہے، فقر میں بھی درد ہے۔ فقر زیادہ دنوں تک قائم رہے تو قتل سے کہیں زیادہ اس کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ مزیدار ہے روایت، مزیدار اس معنی میں کہ ہم اس کو بعض جگہ بیان کر سکتے ہیں، بیان کرنا بھی چاہیے۔ خداوند متعال نے حضرت ابراہیم خلیل کو، اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو خداوند متعال نے اپنا خلیل قرار دیا۔ حضرت ابراہیم کو ہمارے نبی کے بعد سب سے بڑے نبی
1,24,000 انبیاء و مرسلین میں سب سے بڑے نبی حضرت ابراہیم ہیں. ان کو بھی متعدد امتحان سے گزرنا پڑا ہے. چھوٹی سی بات نہیں ہے. قطع نظر کہ وہ نبی تھے، رسول تھے، رسول پیغمبر تھے، معصوم تھے، اس سے قطع نظر ایک انسان جو تھے، ایک بوڑھے انسان 80 سال 90 سال کے ہو جانے کے بعد اولاد ملی. متوجہ رہیں، 80-90 سال کے بلکہ 100 کے قریب ہو جانے کے بعد اب اللہ نے اولاد دی اور اولاد کو ذبح کرنے کا جو بڑھاپے کا سہارا ہے. میں نے کہا نا کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے قطع نظر ایک باپ تھے. باپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اپنا لال ذبح کرنا ہے. نبی کا خواب ہمارے جیسا نہیں ہوتا. ہمارا خواب بھی نبوت کے 70 حصے، اگر وہ بھی خواب صحیح ٹائم کے تمام شرطوں کے ساتھ ہو تو 70 حصوں میں سے نبوت کے ایک حصہ قرار دیا گیا ہے، اگر صحیح خواب ہو اور تمام شرائط کے رہے. نبی خواب دیکھ رہے ہیں، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اور خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں قتل کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں. باپ، بوڑھا باپ اپنے نوجوان بیٹے کو ذبح کرتا ہوا دیکھ رہا. ایک دن دیکھا خود ہی ذبح کر دیا. خواب میں تو ذبح کر دیا تھا. دوسرے دن بھی دیکھا، تیسرے دن بھی دیکھا، ذبح کر دیا اپنے لال کو. حکم خدا سمجھ گئے اور حضرت اسماعیل نے بھی کہا. اور پھر مقام عمل میں اپنے دور سے انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا ہے نا، چلا دیا تھا. وہ بکرا ذبح ہو گیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ قرآن نے کہا ہے صحیح اپنی جگہ پہ. لیکن ایک باپ ہو کر کے اس طریقے سے اپنے نوجوان بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، یہ ایک امتحان ہے. اس سے پہلے بھی امتحان، اور پھر اس سے بھی پہلے جب 13-14 سال کے تھے اور آپ کو نار نمرودی میں پھینکا جا رہا تھا. معمولی بات نہیں ہے. صحیح ہے کہ وہ رسول خدا رسول ہیں، اپنے زمانے کے سب سے بڑے رسول ہیں اور اللہ کے دوست ہیں، مگر اس کے باوجود انہیں یہ حکم ہے. حکم کیا نہیں، کچھ شکنی کی اور آخر کو نار نمرودی میں پھینکنے کے لیے آمادہ کیا گیا. منجنی پہ بیٹھایا گیا اور منجنی کو چھوڑا گیا اور فضا میں اڑ کر کے آگ میں گرنے والے ہیں. جبرائیل پہنچے، مدد کی ضرورت ہے، ہاں ہے مگر آپ سے نہیں. خدا وند متعال وسیلے کا قائل ہے. جبرائیل بھی اپنی طرف سے نہیں آئے تھے، مگر اس کے باوجود ابراہیم دوست ہیں خدا کے، اس لیے انہوں نے بھی اپنے دوستانے کے اعتبار سے کہا ہاں ضرورت ہے مگر میں تمہیں نظر میں نہیں لاتا. اگر ایسے کہا جائے تو سب سے بڑے فرشتے ہو، سعادت ملائکہ میں سے سید الملائکہ، پھر خدا تو نہیں ہوں، خدا کے نمائندے ہو خدا کی طرف سے. لیکن حضرت ابراہیم نے پسند نہیں کیا. روایت ہے معصوم سے نقل ہوا اما الیک فلا، ہے مدد کی ضرورت ہے، ظاہر ہے کہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے مگر آپ سے نہیں. اور پھر اہل بیت کا واسطہ دیا، تاریخ میں ذکر ہوا اہل بیت کا واسطہ دیا، خدا نے حضرت ابراہیم کو بچایا. جب یہ آگ بھڑکائی جا رہی تھی تو آگ کا سب کو احساس تھا یا نہیں؟ حضرت ابراہیم کو بھی احساس تھا یا نہیں؟ جس وقت پھینکے جانے کے لیے آگ بھڑکائی جا رہی تھی، جمع کیے جا رہی تھی لکڑیاں، کتنی باتیں ذکر ہوئی ہیں کہ یہ چھپکلی یا گرگٹ اپنی پھونک سے جتنی بھی دور رہا ہو، پھونک رہا تھا کہ آگ اور بھڑک جائے، مگر وہیں میڈک کے لیے ذکر ہوا ہے کہ اپنے منہ میں قطرہ لے کر کے کہ جتنی بھی ٹھنڈک میں پہنچا سکوں، مگر اس طرح کی چیزیں ذکر ہوئی ہیں. کوئی پرندہ دور اوپر سے بھی ادھر سے گزر نہیں سکتا تھا، اتنا زیادہ آگ بھڑکائی گئی تھی ایک شخص کو جلانے کے لیے. تو وہ جو آگ تھی اس کی گرمی نمرود اور نمرودیوں کو محسوس ہو رہی تھی یا نہیں، یا جو بھی تھے وہاں پہ، اسی لیے تو دور سے انہوں نے منجنے کے ذریعے سے دیکھا. پر آگ کی گرمی کا احساس سب کو تھا، حضرت ابراہیم کو بھی تھا، لیکن اللہ نے اپنے دوست کے لیے اس آگ کو بردن و سلامہ گلزار بنا دیا ہے نا.
اس واقعے کے بعد ایک روز خداوند متعال نے وحی کی، اے ابراہیم اگر میں آپ کو فقر و فاقہ میں مبتلا خوب کھلاتے ہیں، اکیلے بیٹھتے ہی نہیں دسترخوان پہ، جب تک کوئی مہمان نہیں آ جاتا تب تک دسترخوان میں بیٹھتے نہیں تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے، اکیلے کبھی نہیں کھاتے، تاریخ میں ذکر ہو۔ میں نے آپ کو بہت نوازا ہے، زندگیاں بہت تھیں، جو بھی کاروبار اس زمانے جیسے تھا۔ اگر میں آپ کو فقر و فاقہ میں مبتلا کر دوں، بہت توجہ سنیں، اور قوت برداشت بھی آپ سے لے لوں، صبر کرنے کی فقر و فاقہ پہ طاقت بھی آپ سے لے لوں، چھیننا مراد نہیں ہے، مطلب یہ کہ ابھی محل گفتگو میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میں آپ کو فقر و فاقہ میں مبتلا کروں، آپ کے پاس انبیاء نہ رہیں، کھانے پینے کی چیزیں نہ رہیں، فقر و فاقہ میں، اور صبر کا مادہ بھی ختم ہو جائے یا آپ سے چھین لیا جائے مثلا، تو آپ کو کیسا ہے؟ فما تصنعون، آیت کا فقرہ ہے فما تصنعون، تو آپ کیا کریں گے؟ صنعت بنانا، کیا بنائیں گے، کیا کریں گے؟ پہلے تو کیا کریں گے اس کی بات ہی چھوڑی، حضرت ابراہیم نے کیا لفظ استعمال کیا ہے، فرماتے ہیں یا رب الفقر الی اشد من نار نمرود۔ سب نے محسوس کیا تھا گرمی کو، کتنے شعلے بھڑک رہے تھے کہ اتنی دور سے منجنیق میں پھینکا گیا۔ حضرت ابراہیم فوراً اعتراف کر کے یا رب الفقر الی، اولاً تو کبھی مجھے فقیر نہ بنانا، لیکن اگر تم نے مجھے فقیر بنا دیا تو یہ فقر و تنگدستی، یہ فقیری، یہ ناداری میرے لیے نار نمرود سے شدید تر ہے، سخت تر ہے۔ یہ کیا لفاظی پڑی نہیں عزیز، معصوم نبی، سب سے بڑا نبی ہمارے نبی کے بعد، وہ اعتراف کر رہا ہے کہ میرے نزدیک فقیری، تنگ دستی، ہاتھ میں کچھ نہ ہونا، توئی دست ہونا میرے لیے نار نمرودی سے زیادہ شدید ہے۔ مطلب کیا ہے؟ وہاں تم نے مدد کی، میں یہاں بھی تجھ سے مدد کا مطالبہ کروں گا، صبر کی طاقت چھین لے اور فقر و فاقہ دے دے، میرے برداشت کے باہر ہے، میں نہیں کر سکتا، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل خدا اولوالعزم پیغمبر اپنے عدم صبر کا اعلان کر رہے ہیں۔ نار نمرودی کتنی بھڑکی، کتنی سخت گرمی تھی اس کی، کتنی تپش تھی، وہ اپنی جگہ پر، اس سے زیادہ میرے لیے سخت ہے فقر و فاقہ۔ لہٰذا بعض روایات کی روشنی یہاں پہ پہلے اس بات کو مکمل کروں کہ اولوالعزم پیغمبر اس طرح سے اپنے لیے نار نمرودی سے زیادہ سخت بتا رہا ہے فقر و تنگ دستی کو۔ صرف حضرت ابراہیم ہی نہیں، امام زین العابدین علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں، ہاں پہلے اس عبارت کو مکمل کر لوں۔ جب حضرت ابراہیم نے یہ کہا تو خداوند متعال نے کہا فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي مَا خَلَقْتُ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، بہت توجہ، مَا خَلَقْتُ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشَدُّ مِنَ الْفَقْرِ۔ خداوند متعال بھی اعلان کر رہا ہے، معصوم نبی نے، اولوالعزم پیغمبر نے اعلان کیا، نار نمرودی میں سے بھی زیادہ سخت میرے لیے فقیری ہے۔ کیا کروں گا، کیسے مہمانوں کی دیکھ دیکھ کروں گا، کیسے ان کو کھلاؤں گا، کیسے بچے پلیں گے، الی آخر۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق وہ بیٹے تھے، بڑھاپے میں ملے تھے لیکن پیسے والے تھے حضرت ابراہیم۔ قرآن میں حضرت ابراہیم کے اس بات کے کہنے کے بعد خدا بھی اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہا فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي مَا خَلَقْتُ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، نہ آسمان میں نہ زمین میں کوئی چیز میں نے فقر و فاقہ سے شدید خلق ہی نہیں کی ہے۔ یہ اعلان کر رہا خداوند متعال۔ خدا نے بھی اعلان کیا، خدا کے سب سے بڑے نبی نے بھی اعلان کیا، پیغمبر اسلام بھی، اس لیے ہفتے ذکر کر چکا ہوں کہ فقر کو انہوں نے
فقر کو کفر سے تعبیر کیا ہے. کاد الفقر، یہ روایت میں نے لکھ رکھی ہے، اس کو پڑھیں گے. تو وہاں پہ کہا اشد من القتل، یہاں پہ کیا کہا؟ نار نمرودی سے زیادہ اشد. خدا نے نہیں کہا کہ میں نے فقیری سے زیادہ سخت کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی ہے. امام سجاد علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ پالنے والے میرے پاس مصیبتوں پہ صبر کرنے کی طاقت تو ہے. میں نے اپنے بابا اور اپنے اہل و عیال کو شہید ہوتے دیکھا، سب پہ میں نے صبر کیا، مگر فقر پہ صبر کرنے کی میرے پاس قوت نہیں ہے. عبارت سنیے امام کی کیا فرماتے ہیں. لا قوت لی، اللہم اس کا چند فقرے ہیں، اس کے بعد ایک پکڑا ہے اللہم لا قوت لی علی الفقر. معصوم امام سجاد علیہ السلام جنہوں نے سخت مصیبتوں میں صبر کیا ہے، فقر و فاقہ پہ عدم صبر اور عدم قوت کا اعلان کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ہم آپ کو آمادہ ہونا چاہیے، سب کو، سارے مومن کو آمادہ ہونا چاہیے کہ خداوند مطلب اسے پیسہ دے کر کے امتحان اور آزمائش، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، خود خدا نے اعلان کیا ہے. ایسے ہی سارے معصومین نے خود خدا نے بھی کہا ہے میں نے فقر و فاقہ سے سخت چیز پیدا ہی نہیں کی. لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، اپنی ہی نہیں اپنے بچوں کے ساتھ کود پڑتے ہیں دریا میں یا لٹک جاتے ہیں، پھانسی دے دیتے ہیں. یہ سب عدم صبر کی علامت ہے. اللہ کی طرف سے جو حالت ہمیں عطا کی گئی ہے اس کے اوپر عدم صبر کی علامت ہے. لہٰذا بہت توجہ سنیں، امام سجاد علیہ السلام معصوم امام جنہوں نے بہت صبر کیا ہے، پوری زندگی صبر، کربلا میں جو صبر کیا اپنی جگہ پر، فرماتے ہیں اللہم کئی فکر، اس کے بعد کہتے ہیں لا قوت لی علی الفقر. اصل میں فقر و فاقہ کو صبر نہیں کر سکتا، میرے پاس قوت نہیں ہے برداشت کرنے کی کہ فقیری کو میں برداشت کر رہا ہوں. تو کیا یہ اعتراض کر رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں؟ نہیں، اپنی عاجزی کا اعلان کرنے کی، پالنے والے تو ہمیشہ نوازتے رہنا، ہمیں فقر و فاقہ میں مبتلا نہ کرنا. تھوڑا بہت سبھی کو مبتلا کیا گیا ہے، معصومین علیہ السلام کے، خود امام سجاد علیہ السلام سے لے کر کے امام رضا علیہ السلام کے زمانے تک اکثر، اور اس کے بعد بھی معصومین علیہ السلام بہت زیادہ فقر و فاقہ کے شکار ہوئے. مگر اس کے باوجود خدا کی نوازشیں سارے مومنین پر نہیں ہیں. یہ تو امراء مومنین، امیر المومنین تو نہیں کہہ سکتے سوائے امیر المومنین کے، سربراہان مومنین ہیں. اللہ نے صبر بھی دیا اور فقر بھی سے بھی آزمایا. دوسری جگہ فرماتے ہیں فلا تحتر یا تحتر علیہ رزقی، خطیر یعنی سنگین، بھاری. خطرہ سے بھی اردو میں جو خطرہ ہم کہتے ہیں وہ نہیں ہے، بھاری سنگین. پالنے والے مجھے میرے رزق میں تو رزق سے مجھے محروم نہ کرنا. یہاں پہ بھی فقرہ اس طرح سے، اور اسی طریقے سے ایک اور جگہ پر فَبِفَضْلِكَ اللَّهُمَّ فَأَغْنِنِي، وہاں پہلے فقر و فاقہ سے دوری کا اعلان کیا اور پھر اس کے بعد پالنے والے اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنی بے نیازی مجھے عطا کر. دوسرے لفظوں میں دوسروں کا محتاج نہ رہا. ایک مطلب یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا، فقر کے صرف فقیری معنی نہیں ہے، فقر کا معنی صرف فقیری نہیں ہے، اور بھی معنی کیے گئے ہیں. لیکن ان سب روایتوں میں فقر سے مراد یہی ہے دوسروں کا محتاج نہ ہونا. یہ اصل ہے. اللہ ہمیں کسی بھی مومن کو دوسروں کا دستگیر نہ بنائے. چند باتیں اور بھی حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جو فقر اور غنا کے حوالے سے کی، اس کا ذکر کرنا ضروری ہے. محمد حنفیہ امام امیر المومنین اسلام کے فرزند جناب خولہ سے بہت ہی مقدس، بہت ہی پارسا تھے. نصرت امام حسین اسلام کے لیے جانا چاہ رہے تھے مگر مانے تھا، اور امام نے ہی ان کو اپنا نمائندہ بنایا تھا. اور بعض لوگوں کا اعتراض جناب محمد حنفیہ کے اوپر قطعاً صحیح نہیں. ہاں ابن عباس کے اوپر
اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ صف اول کے شیعہ میں شمار ہوتے ہیں، لیکن ان کے خاندان کا کوئی بھی مسلم کے لیے 10 بھائی تھے نا، 10 بھائی چچا وغیرہ بھی، اب اس میں سے کون زندہ تھا نہیں جانتا، لیکن یہ لوگ کئی بھائی ہیں، کوئی بھی نہیں مسلم کے لیے آیا۔ عبداللہ ابن زبیر نہیں آیا، عبداللہ ابن عمر نہیں آیا، اور اس طرح سے عبادلہ یا عبادلہ جن کو کہا جاتا ہے، جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے، سربراہ قسم کا، ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ لیکن عبداللہ ابن جعفر طیار کے فرزند جناب زینب کے شوہر، ان کے پاس عذر تھا، جناب محمد حنفیہ کے پاس عذر تھا، اور دیگر ہاشمیین کے پاس عذر تھا، ان کے اوپر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے اہم بات جو ہمارے علماء نے ممبروں سے ہم کو بتائی ہے، اور وہ صحیح بھی ہے، کہ محضر شہادت میں جن کا نام تھا، مولا ان کو تو لے کر کے گئے، راستے میں بھی بہت سے مذہب ہوئے، چھانٹے گئے، مختلف جگہ پہ خطبے دے کر کے، حالات بیان کر کے چھانٹے گئے، یہاں تک کہ شب عاشور بھی بعض روایت میں موجود ہے، کئی لوگ پوری جماعت چلی گئی، جو چھٹنے والے تھے چھٹے۔ خیر دور نہ جاؤ، جناب محمد حنفیہ بہت عظیم الشان شخصیت ہے۔ مظلوم نامے میں میں نے پوری ایک روایت ان کے سلسلے میں ذکر کی ہے، کہ معصومین علیہ السلام، خاص طور سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کتنا خیال کرتے تھے اس بزرگوار کا۔ ان سے خطاب کر کے امام امیر المومنین اسلام فرماتے ہیں، بہت لفظوں پہ توجہ کریں، الفقر منقصۃ للدین۔ انسان اگر فقیر ہو جائے نا، تو فقیر ہونے کے بعد کتنا پریشان ہوتا ہے، اس پریشانی میں کبھی چوری چماری بھی ہو سکتی ہے، امانت میں خیانت بھی ہو سکتی ہے، یتیم کا مال بھی کھا سکتا ہے انسان، ایسی مصیبت فقر فاقے میں چوری چماری ڈکیتی وغیرہ وغیرہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور جب وہ اگر ایسا نہ بھی کرے مومن ہونے اپنے ایمان کی قوت کی بنیاد پر، تو بہرحال فکر اس کی کہاں لگی رہے گی کہ کہیں سے پیسہ آئے، کہیں سے فقیری دور ہو۔ یہ سب سبب بنے گا کہ انسان خدا سے، عبادات سے، ان سب چیزوں سے دور ہو اور اس کے دین میں نقص پیدا ہو۔ الفقر منقصۃ للدین مدہشۃ للعقل وداعیۃ للمقت، اور بھی معنی ہے مقت، مقت یعنی سرزنش و ملامت۔ فقر و فاقہ جب انسان کو گھیرتا، چاہے جتنا پڑھا لکھا ہو اور چاہے جتنا محلے میں محترم شمار کیا جا رہا ہو، اگر فقیر ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر کیا گزرتی ہے وہ ہم سنتے رہتے ہیں، جانتے ہیں کتنا مشکلات ہوتی ہیں۔ تو اس پہلے فعل الفقر منقصۃ للدین نقص کا سبب بنتا ہے، یا خیانت کی وجہ سے، یا چوری چماری ڈکیتی کی وجہ سے، چھینا جھپٹی اور رسم کی وجہ سے، یا پھر انسان فقر و فاقہ میں اپنی زبان الٹی سیدھی کھول دیتا ہے، بول دیتا ہے کچھ نہ کچھ، جس کی وجہ سے اس کی دینداری متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو قتل سے بھی بدتر قرار دیا گیا ہے، نار نمرودی سے بدتر قرار دیا گیا ہے، اور اس طرح کی اور بھی عبارتیں ذکر ہوئی ہیں۔ ایک عبارت اسی طرح سے فقر الموت الاکبر، سب سے بڑی موت فقر تنگ دستی ہے۔ ہم طالب علم ہیں، مومنین کے لیے بھی اور ہم آپ کے لیے بھی، اس چیز کا ضرور خیال ہم کو ہونا چاہیے کہ اگر ہم للہ خدا کے لیے، معصومین علیہ السلام کے لیے علم دین حاصل کرنے کے ایسا ہی انشاءاللہ ہے، تو یہ بھی متوجہ رہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اور دیگر معصومین نے ہمارے رزق کی ضمانت دی ہے، مگر ظاہر ہے کہ رزق کی ضمانت کا مطلب ٹھاٹ باٹ نہیں ہے، معتدل زندگی خداوند متعال نے، معصومین علیہ السلام نے طالب علم کے لیے ضمانت دی ہے۔ ایک روایت میں یہاں پہ آپ کو سنانا چاہوں گا، ایسے تو بہت سی روایت ہے۔ فرماتے ہیں لوگ دنیا میں دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو دنیا کو تلاش کرتے ہیں، دنیا میں عیش و آرام کی زندگی گزارنے کا، وہ کرنا بھی چاہیے، مگر کتنا دائرے میں رہتے ہیں شریعت میں، دنیا کو طلب کرتے ہیں دنیا کے لیے صرف، یعنی آخرت سے غافل ہو گئے، یہ تو درست نہیں ہے۔
دوسرے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے طلبگار نہیں ہیں، دنیا میں آخرت کے کام کرتے ہیں، اب چاہے وہ پیسہ کما کر کے حقوق ادا کرنے ہوں، پہلے بیان کیا جا چکا ہے، محنت مزدوری کر کے حقوق ادا کرنے ہوں، اولاد اہل و عیال طریقے سے رہیں، معتدل زندگی گزاریں، تو یہ دنیا داری نہیں، دنیا میں آخرت کے لیے کام ہے، پیسہ کمائیں تو مثلا لائبریری قائم کریں گے، مسجد بنائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے مختلف، اور ایسا اگر کرتے ہیں تو یہ دنیا میں آخرت کے لیے کام ہے، لیکن اگر یہ سب ہم نہ کریں، مثلا یہ سب ہم نہ کر سکیں یا نہ کریں دلیل میں مثلا، اور ہم آخرت کے وہ جو امور ہیں ان کو انجام دیں، تو اس کے لیے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، میں صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ دوسرا وہ شخص جو دنیا میں بعد دنیا کے لیے کام کرتا ہے، نتیجے میں بہت توجہ یہاں سے، نتیجے میں اللہ نے ہماری زندگی میں جتنی دنیا یعنی وہی مال و دولت ہمارے لیے لکھا ہے وہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ میں نہیں کہتا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہنے مراد ہے، نہیں، کوشش کرنا چاہیے جو بھی ہو سکے، لیکن اگر ہم ایسا نہ کریں، صرف آخرت کے کام انجام دیں، ان آخرت کے کاموں میں مال کے ذریعے سے حقوق کی ادائیگی، مسجد منبر ہے، ان سب کی بھی تعمیر ہے، پل بنانا وغیرہ وغیرہ یہ سب بھی ہے، لیکن اگر ہم وہ سب نہ کریں، صرف آخرت کے وہ کام جس میں مثلا پیسے خرچ نہیں ہوتے، اگر ہم اس میں لگ جائیں تو امام امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کی ہر تقدیر کہتے ہیں عام طور سے، ہماری تقدیر میں جو لکھا ہے وہ تقدیر کہاں سے مقدر ہوئی ہے، کہاں سے وہ تقدیر ہے، خدا کی طرف سے، والرزق مقسوم مضموم، مال رزق قسمت کیا ہوا ہے، اس کی ضمانت لی ہوئی ہے۔ 147 نمبر کلام جو امیر المومنین اسلام کا نہج البلاغہ میں کمیل سے، جناب کمیل سے، اس میں کیا ہے نا، المال خیر العلم خیر من المال، گفتگو کرتے ہوئے امام پہنچتے ہیں اس مقام پر کہ رزق مال جو آپ کو ملنا ہے وہ آپ مقسوم قسمت شدہ ہے، بٹا ہوا ہے، مضمون ضمانت دی ہوئی ہے، خدا نے ضمانت یہاں پہ بھی فرمایا ہے کہ اگر انسان صرف آخرت کے لیے کام کرے تو جو اس کے رزق میں، اس کی تقدیر میں اس کا رزق لکھا ہوا ہے وہ اسے جب تک آخری لقمہ، آخری ڈوز، آخری قطرہ، ایک چمچہ چھوٹا سا پانی کا مرتے ہوئے جب تک مل نہیں جائے گا تب تک وہ اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگا۔ معصومی نے اس طریقے سے ہم آپ کو خاص طور سے ہم طالب علموں کو للکارا ہے، سوچنے پر مجبور کیا ہے، سوچیں ہم اور اس کی طرف اور بھی توجہ، بہت سی باتیں ہیں، اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارا رزق اب چاہے وہ اس مکتب سے ملے، اس مکتب سے ملے، اتنا ملے اتنا ملے، دوڑ بھاگ کریں تب بھی ملے گا، دوڑ بھاگ نہ کریں تب بھی ملے گا، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ پھر آپ عیش و آرام کی بہترین زندگی گزار سکیں۔ متوجہ رہیں، رزق دو قسم کا ہے، ایک امام مومنین اسلام نے اسی نہج البلاغہ میں فرمایا ہے، ایک رزق وہ جو تمہیں تلاش کرنا ہے، ایک رزق جو جسے تم کو تلاش کرنا ہے۔ ٹھاٹ واٹ کی زندگی بسر کرنا ہے تو پڑھنے کے ساتھ آپ کو قافلے بازی مثلا کرنا ہوگا، مثلا بس ایسے مثال، یا دوسرے ہوٹل کرنا ہے، گاڑی کرنا ہے، چیزیں بیچنا ہے، خریدنا ہے، دکان کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اگر رفاہ کی زندگی تو یہ آپ کو طلب کرنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گا پڑھنے کے ساتھ، لیکن وہ رزق جو آپ کو تلاش کرتا ہے وہ آپ تک آئے گا بغیر ضرورت کے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے تب بھی آئے گا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام کے کلام کا مفہوم آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ لوگ رزق دو طریقے کا ہے، آسائش اور رفاہ چاہتے ہیں تو محنت بھی کرنا ہوگا، تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تجارت بھی کرنی ہوگی، مثلا دکان بھی کرنی ہوگی، اور اگر عادی زندگی جو آپ کے مقصوم میں تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ اس کے لیے آپ اگر زحمت نہ بھی کریں، جب تک آخری لقمہ آپ کو خدا پہنچا نہیں ملے گا تب تک آپ کو موت نہیں ہے۔ جی جی
ہے بات سے نہ انشاءاللہ اگلے ہفتے توجہ رہے کہ رزق دو قسم کا ہے. ایک رزق جسے ہم جائیں تلاش کریں بغیر اس کے ہم کو ملنے والا نہیں ہے. محرم و سفر میں رمضان میں مثلا آپ کو سفر کرنا پڑے گا, تبلیغ پہ جانا پڑے گا, کمائی کرنا پڑے گی, تب آپ کے پاس مزید ہوگا. لیکن اگر ہم نہیں چاہتے تو جو ہم کو ملتا ہے راتیں و شہریاں وہ ملے گا, وہ ہم تک پہنچے گا. یہ رزق ہم کو تلاش کرنا ہے اور اس رزق کو ہمیں تلاش کرنا ہے. لہٰذا ہمیں اس جہت سے آمادہ رہنا چاہیے. تعلیم کی زندگی ایسے بھی سخت زندگی ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے. خدا تمام پریشانیوں میں مظلومین کے صدقے میں, خاص طور سے اہل بیت کے صدقے میں ہمیں صبر کرنے کی اور راضی میں رضا الہی رہنے کی توفیق عنایت فرمائے.